وہ کہے گا میں زمین کو حکم کروں زمین سے انعام و اکرام اور اجناس پیدا اگائیں، تو وہ حکم کرے گا زمین سے اجناس اگنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ کہے گا اگر تم کہو تو میں اس کو موت دے دوں، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، وہ موت دے دے گا، موت آ جائے گی، کہے گا مر جاؤ، مر جائیں گے۔ وہ کہے گا میں ان مردوں کو زندہ کروں، وہ کھڑا کرے گا، زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ فتنہ دجال کے قرب میں یہ چند نشانیاں پہلے بھی آئیں گی اور اس کے آنے کے بعد یہ تمام وقوع پذیر ہوں گے۔ وہ خود جو کہتا جائے گا یہ تمام اعمال اس کے کہنے سے یہ فعل سر انجام ہوتا جائے گا، اور وہاں پر جو کمزور ایمان ہوگا وہ لوگ جو بدعات میں، وہ لوگ جو شرک، چاہے وہ شرک فی الذات ہو چاہے وہ شرک فی الصفات ہو، سوری تو سے سخت الفاظ کہنے لگا ہوں، آج ہم میں سے بہت سے لوگ جو بابوں سے اور پیروں فقیروں سے امید لگا کر بیٹھے ہیں، تو اس زمانے میں تو سب سے بڑا شوگا باز اور سب سے بڑی کرامات دکھانے والا دجال موجود ہوگا، تو اس کی وہ کرامات دیکھنے کے بعد جو کمزور ایمان ہوگا یا جو اللہ کی وحدانیت میں اللہ پر ایمان تو ہوگا، جیسے آج کے دور میں فی الذات اور فی صفات میں جہاں پر جو ڈاؤٹڈ ہوگا کہ ہاں اللہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے بابے کو بھی یہ طاقت دی ہے، تو پھر اللہ نے تو دجال کو بھی یہ طاقت دی ہوگی، تو پھر کیا اس وقت دجال سے بڑا پیر اور دجال سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہوگا؟ تو کیا پھر دجال کو بھی ہم یہی کہیں گے نا کہ اس سے بڑا پہنچا ہوا کوئی بزرگ نہیں ہے؟ دجال تو بادشاہ بھی بتا رہا ہے، آج کا بابا بادشاہ تو نہیں بتا سکتا نا، آج کا بابا جو ہے وہ زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن دجال تو یہ بھی کرے گا۔ تو پھر معاذ اللہ کیا دجال وہ پہنچے ہوا ہوگا؟ میری بات کرنے کا مقصد میں اولیاء اللہ کا منکر نہیں، میں پیروں فقیروں کا منکر نہیں، پیر فقیر اولیاء اللہ وہ ہیں جو آپ کے نفس کا تزکیہ کریں، آپ کو پاک کریں، آپ کو رجوع اللہ کی طرف لے کر جائے، جو آپ کے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کر کے آپ کو گناہوں سے مبرہ کر دے، آپ کو گناہوں سے مطہر کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، آپ کو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی اطاعت منوان اس طرح لے کر جائے جس طرح زندگی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گزار کر دکھا دی، اور جس طریقے سے اہل بیت آل رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیاں گزار کر بتا دی، جو آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے کانسٹیٹیوشن، اللہ کے بتائے ہوئے قرآن، اللہ کے بتائے ہوئے دستور اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق منو ان لے کر چلے گئے، اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان اولیاء اللہ پر انعام و اکرام کے طور پر ان سے کرامات بھی کراتے ہیں، کرامات کے بھی منکر نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی تمام، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت والی صفات اس کے اندر موجود ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ چیز پھر شرک فی صفات میں آ جاتی ہے۔ شرک فی ذات میں ایمان والا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کی وحدانیت پر تو ایمان ہے، کیونکہ اس کا منکر جو ہے وہ تو بالکل ہی مشرک ہے نا، وہ تو کافر ہے۔ لیکن جو لا الہ الا اللہ اس کے کہنے سے مراد، اس کے کرنے سے مراد، اب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کی ریسپانسبلٹیز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ہے، اللہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی شان میں کوئی شامل حال نہیں ہے، کائنات کا پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، میرا اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اللہ کی صفات ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، یہ اللہ کی صفات ہیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، یہ اللہ کی صفات ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. یہ اللہ کی صفات ہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی شان میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اس جیسی سوچ رکھنا بھی شرک ہے. اور اسی طریقے سے ساری کائنات اللہ نے جو بنائی، ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کی محتاج ہیں. یہ عقیدہ توحید ہے. اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کا جو کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ سید الانبیاء ہے. محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں. ان پر نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ان پر وحی کا دروازہ بند، ان کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی. اللہ جیسا کوئی رب نہیں، محمد رسول اللہ جیسا کوئی رسول نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں بھی اللہ بے نقطہ، محمد رسول اللہ بے نقطہ. اللہ بے عیب، محمد رسول اللہ بے عیب. اللہ وحدہ لا شریک، محمد رسول اللہ کا کوئی ثانی بھی نہیں اور اس کے بعد کسی نے آنا بھی نہیں. یہ دونوں عقائد جب ملیں گے تو کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. اور اس ایمان والے کو مومن کہا جاتا ہے. اور مومن کیا؟ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا جائے گا. قد افلح المؤمنون، افلح سپرلیٹو ڈگری، کامیاب ترین ایمان والا. کیا؟ جس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا والا ہو، جس کی اطاعت اور بندگی محمد رسول اللہ والی ہو. یہ مومن. یا وجیہتی وحليف العلم